الفریڈ لارڈ ٹینیسن کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے یولیسس۔ اس کا جو اختتام ہے نا، وہ ادب کی تاریخ کے چند طاقتور ترین الفاظوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ عمر کے آخری حصے میں بھی ہمت نہ ہارنے اور ہمیشہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنے کا ایک لازوال اعلان ہے۔ تو آئیے اس جذبے کو سطر بسطر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ مشہور سطر ہے جو اس پوری نظم کی روح ہے۔ لیکن یہ الفاظ ایسے ہی اچانک نہیں آ جاتے، یہ ایک بہت ہی پرجوش تقریر کا نتیجہ ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ شاعر ہمیں اس زبردست نتیجے تک پہنچاتا کیسے ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ سطریں ایک بہت ہی پرجوش التجا کا اختتام ہے۔ تو آئیے اس تقریر میں گہرائی سے اترتے ہیں اور اس کے پیچھے جو جذبہ چھپا ہے اسے سطر بسطر محسوس کرتے ہیں۔ تو تقریر کا آغاز ہوتا ہے یولیسس اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ایک گہرے رشتے کی یاد سے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مل کر بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا ہے، اور یہی مشترکہ تاریخ ان کے آخری سفر کی بنیاد بننے والی ہے۔ یہاں دیکھیں، یولیسس اپنے ملاؤں کو صرف ساتھی نہیں بلکہ روحیں کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ لفظ ان کے گہرے روحانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ان کی اس خوبی کو سراہتا ہے کہ انہوں نے ہر مشکل یعنی تھنڈر اور ہر خوشی یعنی سن شائن کا سامنا ہمیشہ خوشدلی سے کیا ہے۔ اور یہاں لہجے میں ایک بہت اہم تبدیلی آتی ہے۔ یولیسس یہ مانتا ہے کہ ہاں وہ سب بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسے ایک اختتام کے طور پر بالکل نہیں دیکھتا۔ اس کے نزدیک بڑھاپا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کی اپنی عزت اور اپنے فرائض ہیں۔ اور یہاں اس کی تقریر کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، موت تو سب کا مقدر ہے، لیکن اس انجام سے پہلے ابھی بھی وقت ہے۔ ایک آخری عظیم کام کرنے کا موقع ہے، ایک ایسا کام جو ان بہادروں کے شایان شان ہو جنہوں نے کبھی دیوتاؤں کا مقابلہ کیا تھا۔ اب یولیسس اپنی دلیل کو اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کا سہارا لیتا ہے۔ یہ تقریر کا وہ حصہ ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ فطرت خود انہیں ایک آخری سفر کے لیے پکار رہی ہو۔ ٹینیسن یہاں شام کا منظر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ چٹانوں پر ٹمٹماتی روشنیاں، ڈھلتا ہوا دن اور آہستہ آہستہ اوپر آتا ہوا چاند۔ یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں ہے بلکہ یہ خود ان کی زندگیوں کا استعارہ ہے۔ ان کی زندگی کا سورج اب غروب ہو رہا ہے۔ یہ شاعرانہ منظر کشی کی ایک شاندار مثال ہے۔ ڈھلتا ہوا دن اور چڑھتا ہوا چاند بڑھاپے کی علامت ہے، جبکہ گہرے سمندر کی آوازیں ایک ایسے ایڈونچر کی پکار ہیں جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ ٹینیسن نے یہاں فطرت کو ان کے اندرونی جذبات کا آئینہ بنا دیا ہے۔ اور پھر یولیسس مشاہدے سے عمل کی طرف آتا ہے۔ وہ سمندر کی ان گہری آوازوں کو ایک دعوت بنا دیتا ہے اور اپنے دوستوں سے براہ راست اپیل کرتا ہے، آؤ میرے دوستوں، ایک نئی دنیا کی تلاش کے لیے ابھی دیر نہیں ہوئی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تقریر کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا، تو اب جب کہ پکار سنی جا چکی ہے، تقریر کا تیسرا حصہ اس آخری سفر کے مقصد اور اس میں چھپے خطرات کو بالکل واضح کرتا ہے۔ یہاں حکم بالکل صاف ہے، کشتی کو دھکا دو اور غروب آفتاب سے بھی آگے سفر کرو۔ یولیسس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف اور صرف موت پر ختم ہوگا۔ یہ اس کی بے چین روح کا حتمی اظہار ہے۔ دیکھیں، یولیسس اپنے ساتھیوں سے کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ وہ بہت ایمانداری سے دو ممکنہ انجام بتاتا ہے۔ ایک طرف خطرہ ہے کہ شاید سمندر کی لہریں انہیں نگل جائیں گی، اور دوسری طرف انعام ہے کہ شاید وہ ہیپی آئلز پہنچ جائیں، جو یونانی اساطیر میں بہادروں کی جنت مانی جاتی ہے۔ اب ہم تقریر کے سب سے طاقتور حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے اختتام کی طرف۔ یہ ان کی غیر متزلزل شناخت کا حتمی اعلان ہے۔ یولیسس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وقت نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا ہے۔ وہ جوانی کی جسمانی طاقت جسے وہ کبھی زمین و آسمان ہلا دیتے تھے، اب نہیں رہی۔ لیکن پھر وہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے کہ جو کچھ چھن گیا ہے اس سے کہیں زیادہ ابھی باقی ہے۔ اور اصل نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتا ہے، جو ہم ہیں سو ہم ہیں، بھلے ہی ان کے جسم وقت اور تقدیر نے کمزور کر دیے ہیں، لیکن ان کی اصل شناخت، ان کا بہادر دل اور سب سے بڑھ کر ان کی قوت ارادی وہ اتنی ہی مضبوط ہے جتنی ہمیشہ تھی۔ ان کی روح بوڑھی نہیں ہوئی۔ اور اسی نقطے پر وہ اپنی اس لازوال قوت ارادی کا اعلان کرتا ہے 4 حصوں میں۔ پہلا،
جدوجہد کرنا، یعنی ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ دوسرا، تلاش کرنا، نئی دنیاؤں اور نئے تجربات کی جستجو میں رہنا۔ تیسرا، حاصل کرنا۔ اور ان سب سے بڑھ کر آخری اور سب سے اہم اصول، کبھی ہمت نہ ہارنا، وقت، تقدیر یا موت، کسی کے بھی سامنے سر نہ جھکانا۔ تو یہ ہے وہ مکمل سطر۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ پوری نظم کا خلاصہ ہے کہ زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے اور اس میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ یہ نظم ہمیں ایک لازوال سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، صرف زندہ رہنے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے میں آخر فرق کیا ہے؟ یولیسس کے لیے جواب بالکل واضح تھا، جدوجہد کرتے رہنا یہاں تک کہ آخری سانس تک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پوئم کی تمام آل ایکسرسائزز کو ڈیٹیل میں کور کریں گے۔ ایکسرسائز 2 MCQS نالج چیک، ایکسرسائز 3 ووکیبولری اینڈ کانٹیکسٹ۔ اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی میننگز اور ان کا جملوں سینٹنسز میں استعمال سیکھیں گے۔ ایکسرسائز 4 فگرز آف اسپیچ، سملی، میٹافور اور پرسونیفیکیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کی مثالوں کو سمجھیں گے۔ ایکسرسائز 5 شارٹ آنسر کویسچنز۔ اس سیکشن میں ہم نے ان اہم سوالات کو سالو کیا ہے جو یولیسس کے کیریکٹر اور اس کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایکسرسائز 6 کریٹیکل اپریشیشن۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کو کریٹیکل اپریشیشن لکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے اس کے فارم، تھیم اور میسج کو مکمل طور پر لکھ کر سمجھایا ہے۔ ایکسرسائز 7 ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ RTC۔ اور آخر میں ایگزام کا سب سے اہم حصہ، پوئم کی لائنز کو کانٹیکسٹ کے ساتھ کیسے ایکسپلین کرنا ہے۔ یہ ہم نے لائن 1 سے لے کر لائن 24 تک مکمل سالو کیا ہے۔